السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد پڑھنے والی خاص دعائیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تو مجھے دوست رکھتا ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ اس دعا کو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ شروع میں اللہم اور ربی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی اے اللہ۔ دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک یہ دیکھیں تقریباً چوتھا کلمے کا حصہ بنتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم، اے اللہ یا اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ بھی کتنی خوبصورت دعا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو ہماری قسمت میں نصیب میں اللہ نے لکھ دی ہے اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی کی دولت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، ان کو یاد کیجئے اور اپنی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔